اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی۔ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ صدیقہ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں، یعنی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھی، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سمیت حضرت سارہ یعنی ام اسحاق علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پیغمبر قرار دیا ہے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے، کیونکہ کھانا پینا یہ انسانی حوائج اور ضروریات میں سے ہے۔ جو الہ ہو وہ تو ان چیزوں سے ماورا بلکہ وراء الورا ہوتا ہے، یعنی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ الہ کو، معبود کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کسی نقصان کے مالک ہے، جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بلکہ نقصان پہنچانا تو دور کی بات، وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی اتباع حق کی اتباع میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس میں مبالغہ کر کے حد سے آگے بڑھ کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو۔ جو نبی ہے وہ نبی ہے اور جو الہ ہے وہ الہ ہے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تم نے کیا۔ غلو یعنی حد سے تجاوز کر جانا ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ کسی کو اچھا کوئی مانتا ہے تو اس کو اتنا اچھا مان لیتا ہے کہ وہ پھر کسی اور مقام پر پہنچ گیا۔ انسان کو جس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔ وہ امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغمبر کو خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول، حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے دی۔
اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو اللہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو آج بھی امت کے اندر یہ بہت عام بات ہوتی جا رہی ہے کہ کسی امتی کو اور کسی بندے کو، کسی مخلوق کو اس طرح سے مقام دیا جا رہا ہے گویا اسے اللہ بنا کر پیش کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کے خیر سے دوری ہے۔ یہ لعنت کے اسباب ہیں، نمبر 1 عصیان، یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کرنا۔ جو چیزیں واجب ہوتی ہیں اس کو مسلسل چھوڑا جائے اور جو چیز حرام ہوتی ہے اس کو مسلسل کیا جائے، یہی دونوں کیا ہے؟ لعنت کا سبب بنا کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کی وضاحت کی گئی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اعتداء یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا۔ جو نیکی جس حیثیت کی نیکی ہے اسی حیثیت کی نیکی کی جائے، اس میں اپنی طرف سے کوئی معنی پہنا کر اپنی طرف سے اس کو آگے پیچھے کیا جائے گا تو اسی کو دین میں غلو کہا جاتا ہے۔ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کیا جائے گا، جس وقت بتایا اسی وقت کیا جائے گا، اس میں سے نہ تو وقت کی تعین کی جائے گی نہ تو اس کی مقدار کی تعین کی جائے گی۔ اگر نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اسی پر اصرار کرتا ہے یعنی ڈٹا رہتا ہے تو اسی کو دین میں غلو کہا جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، یہ اچھا ہی تو ہے، کر لیے تو کون سا نقصان ہو گیا، یہ ایسا ہی ہے تو کر لیے تو کیا ہو گیا، یہ سب جو ہے ہیلے بہانے لگا کر بدعت ایجاد کی جاتی ہے۔ اس کو بدعت ہی کہا جائے گا، اس کو کوئی اچھا کام نہیں کہا جائے گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اسی ترک نہیں کو یعنی جس سے منع یعنی برائیوں سے نہ روکنے کو عصیان اور اعتداء قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت اور غضب الہی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا، سب سے بڑی کمی جو بنی اسرائیل میں داخل ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر وہ اسی کے ساتھ اسے کھانے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ ہوتی، یعنی اس کا ہم نوالا وہ ہم پیالہ اور ہم نشی بن جاتا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو آج یہ چیز امت میں بھی عام ہو گئی، برائی کو برائی سمجھنا یہی مشکل ترین امر ہو گیا ہے کہ لوگ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں اور خود نہیں بچتے ہیں تو برائی جہاں ہوتی ہے تو وہاں جاتے کیوں ہیں؟ اور جاتے ہیں تو اس برائی میں چلو آپ نے ناپسند کیا، ناپسندی کی بات نہیں بلکہ ساتھ بھی دیا جاتا ہے، برائیوں میں کھڑے رہ کر ساتھ بھی دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج جو ہے اس آیت کے مطابق حدیث کے مطابق یہ بتایا گیا
کہ برائی کو دیکھ کر برائی والوں کے درمیان رہ کر برائی سے نہ روکنا، برائی میں شامل لینا، کسی بھی قسم کی تائید کرنا، یہ سب لعنت کے اسباب میں سے ہے اور ان اسباب میں سے ہے جس میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں مانگتے رہو، خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کر دعائیں مانگتے رہو، سجدوں میں جو ہے اپنی پیشانی رگڑتے رہو، جو سجدے جہاں پر اللہ سے سب سے زیادہ قریب انسان ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی، تو پھر کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ خود انسان برائیوں میں پڑا ہوا ہے، اور برائیوں میں پڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو برائی کرتا دیکھتا ہے تو اس کی تائید کرتا ہے۔ اس میں تائید کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، وہ بھی شریک رہتا ہے اس میں۔ دیکھیں کس طرح سے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل ایک آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا، کوئی برائی کرتے ہوئے روکتا کسی کو تو اس کو منع کرتا، تم کیوں روکنے جا رہے ہو؟ خود رکنا، اور دوسرے دن پھر اسی برائی میں ساتھ میں اس کو بٹھایا، بھائی آپ ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاؤ، ہمارے ساتھ اٹھو بھی بیٹھو، تعلقات بھی رکھو، ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہ منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو منافقت کہا گیا، عملی منافقت۔ دلی اعتقادی منافقت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو عملی منافقت، پریکٹیکل منافقت کہا جاتا ہے اس کو، کہ جس میں انسان ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے سارے کام میں تائید کر رہے ہیں، یہ مقصد، یہ اس کا معنی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں برائی کو برائی سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، برائی سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر رب العالمین پیدا فرما دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھلائی کا حکم دینے والے بن جائیں، برائی سے روکنے والے بن جائیں، برائی سے نفرت کرنے والے بن جائیں، اور اسی طرح سماج معاشرے میں برائی کے کم کرنے اور ختم کرنے کا سبب بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔